الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام اور معزز خواتین اسلام، یہ اللہ کا فضل ہے اور اسی کا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے 4 روزہ درس قرآن کے سلسلے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. یہ اسی کی دین ہے جسے چاہے عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اور پھر جس سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے ہم اپنے گھر میں پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میرے گھر میں کون سی ایسی اچھی چیز ہے کہ میں اپنے محبوب کو ہدیہ اور تحفہ دے دوں. یہ انسانوں کی فطرت ہے اور ایک مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے. جسے چاہتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اور اس کو حاضر کر دیتا ہے. آذان ہو جاتی ہے. یہ آج اب تھوڑا سا جائزہ لے لے، اپنا بھی جائزہ لیتے رہے، خواتین بھی مرد بھی. آذان ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک بلاوا آ جاتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اس محلے میں، اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں میں کون کون سے مرد ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو پسند ہے، آپ آذان کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور نام لکھ کے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور جو نہیں آئے ان کو ظاہر بات توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی محبوب بندوں کے لسٹ میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ ان کو دعوت دیں، کوئی دینی دعوت دینے والے لوگ کسی شخص کو کہیں آپ نماز کے لیے آ جائے، کہتے میں نماز نہیں پڑھتا.
آپ کون ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے؟ اصل بات یہ نہیں ہے، بات دوسری ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں اندر آنے کے لیے پسند ہی نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ کو توفیق نہیں دیتا، منع کرتا ہے آپ کو۔ اپنے اعمال پہ غور کیجئے، اپنے کردار پہ سوچئے کہ آپ کے اندر آخر وہ کیا خرابی آ گئی ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو اپنے گھر پہ بند کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں تو نے نہیں داخل ہونا، تو بچہ پہلے دفعہ یہی سوچتا ہے کہ میں ان خرابیوں کو دور کروں، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ تو آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اپنے خواتین بہنیں اور ہماری مائیں اپنے گھر میں جائزہ اگر لینا چاہے، مرد اگر اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا چاہے، میرے گھر میں میری بیوی، میری بچیاں، میرے بہو بہنیں سب رہتی ہیں، میرے ان خواتین میں کون سی خاتون اللہ کو پسند ہے؟ آپ خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھے، آذان ہو جائے، آپ خواتین کا جائزہ لے۔ جس خاتون نے اپنا سارا کام کاج چھوڑ دیا، نماز کی تیاری شروع کر دی اور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گئی، یہ اللہ کی محبوب اور اللہ کی پسندیدہ خاتون ہے۔ میں نے مسجد کی بات صرف مردوں کے لیے اس لیے نہیں کی کہ جو ہمارے معاشرے میں مسجد صرف مردوں کے لیے بنتی ہے، مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں خواتین کی نماز کا پورا انتظام فرمایا تھا۔ خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی۔ ہمارے اس معاشرے نے خواتین کی نماز کا تو انتظام ہی نہیں کیا ہے۔ ہم راستے میں سفر کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، خواتین ساتھ ہوتی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں خواتین بھی نماز پڑھ سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہمارے عام شاہراہوں پر جو جگہ بنی ہوتی ہے، خواتین کی نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، گویا نماز خواتین پر فرض ہی نہیں ہے۔ اور گھروں میں مردوں نے بھی ایک سازش کے تحت، پتہ نہیں یہاں وہ سازش ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمارے ہاں ہمارے صوبہ میں، خصوصاً ہماری شمالی علاقہ جات میں، یہ ایک شوشہ مردوں نے چھوڑا ہے گھروں میں کہ عورتوں کی نماز کا جو وقت ہے وہ بعد میں ہے، وہ آدھا گھنٹہ مردوں کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی کہاں سے لائے ہو یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسی جماعت کے ساتھ خواتین نماز پڑھتی تھی جس جماعت میں مرد نماز پڑھتے تھے، دوسری جماعت تو کبھی نہیں ہوئی۔ غلط بات جو لوگوں نے مشہور کی ہے، اللہ کرے یہاں نہ ہو۔ وہی وقت عورتوں کی نماز کا ہے جو مردوں کی نماز کا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، ہم کہتے ہیں نا خطرہ ہے، فتنے کا خطرہ ہے، کیوں آپ فتنے سے محفوظ جگہ خواتین کے لیے نہیں بناتے؟ شادی غمی میں، گھروں کے اندر پروگرامات میں تو خواتین جاتی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں اس قوم نے اور اس پوری امت نے یہ انتظام نہیں کیا؟ لیکن اب جو مجبوری ہے، آپ اپنے گھر میں جائزہ لیتے ہیں، جو خاتون بر وقت نماز پڑھے یہ اللہ کی محبوب خاتون ہے، اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ کی پسند ہوتی ہے کہ جسے زیادہ پسند کرے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی خواتین کا بھی جائزہ لیں اور اپنا بھی جائزہ لیں۔ رات کے وقت اندھیرے میں خواتین اٹھتی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ آپ قدر کریں پھر ان خواتین کی، یہ اللہ کی محبوب ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کو ناراض کرنا، ان کو تکلیف دینا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جس نے میری ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔
ان مردوں کا بھی احترام کرے. خاتون اپنے شوہر کا جائزہ لے، یہ نمازی ہے یا نہیں ہے. نمازی نہیں ہے تو خاتون فکر مند ہو جائے، نمازی ہے تو خوش ہو جائے، وہ تہجد گزار ہے تو خوش ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے. بھئی یہ ادھر یہاں کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی بندی یہاں اس کو کیا کرو. یہ جو بیچ بیچ میں ایکٹیویٹیز اگر آپ لوگ نہ رکھیں تو بہتر ہوگا. درس سے پہلے یا درس کے بعد جو کچھ کرنا ہے پھر کریں. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے. آج کے بعد اپنے گھروں کا آپ جائزہ لے لے، مسجد میں جائزہ لے لے، اور یہ جائزہ آپ نے اپنا لینا ہے. عموماً میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں. آج میں نے ایک بات کہی، ہم پھر دوسروں کو دیکھیں گے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. خواتین دوسری خواتین کا جائزہ لیتی رہے گی، وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، وہ اللہ کی محبوب ہے یا نہیں ہے. ایک حدیث ہے، آپ غور سے سنیے، اپنے رویوں پہ ذرا نظر ثانی یا نظر اول. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نظر ثانی دوسری بار، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری نظر پہلے بھی اس کی طرف گئی نہیں ہوتی ہے، تو نظر اول کرے یا نظر ثانی کرے. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من خیر الاصحاب، سب سے اچھا دوست کون ہے؟ سب سے اچھا وہ شخص جس سے میں دوستی کروں. یعنی خواتین کے ساتھ دوستی کرتی ہے تو وہ خاتون، اچھی خاتون کون سی ہے؟ وہ اچھا مرد کون سا ہے جو دوستی کا قابل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی. 3 نشانیوں میں اس طرح بتائی کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. یہ 3 باتیں ہیں. جس کو پہلی نظر میں تم نے دیکھا تو اللہ یاد آ گیا، دیکھتی ہی آپ کو اللہ یاد آیا، پیغمبر یاد آیا، آخرت یاد آئی، قرآن یاد آ گیا، نماز یاد آئی، دین یاد آ گیا. تو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ گیا، پہلی صفت اس کی ہے، دوست بناؤ اس کو. اور جس نے باتیں کی تو فضول باتیں نہیں کہتا، کام کی باتیں کی، آپ کے علم میں اس کی باتوں سے کچھ اضافہ ہوا. 2-4 منٹ آپ کے ساتھ گزارے، کچھ باتیں کی تو آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا، آپ نے کچھ سیکھ لیا، کچھ عبرت پکڑی، کچھ ہوا. اس کو دوست بناؤ. اور تیسری صفت بتائی، اس کے اعمال کو تم نے جب دیکھا تو تمہیں آخرت یاد آ گئی. تو جب اس نے عمل کیا، وہ کام کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، دن رات میں جو اس کی معمولات ہے، ان معمولات کو تم نے دیکھا تو تمہیں آخرت یاد آ گئی. بس یہ دوستی کا قابل ہے، مرد ہے یا عورت ہے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں یہ میرا قریبی شخص ہے، دوستی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں تو میں ڈھونڈتا ہوں، میں یار دیکھتا ہوں اس کے اندر کہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں یاد آتا. تو میں نے جب پہلی نظر پڑی تو اللہ یاد نہیں آیا، تو میں نے کہا نہیں یار یہ قابل نہیں ہے. پھر میں نے کہا دیکھتا ہوں، چلے باتیں کرتا ہے تو میرے علم میں اس کی باتوں سے کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. تو میں نے سوچا، دیکھا، غور کیا تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، یا نہیں جی دوستی کا قابل نہیں ہے. پھر اس کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اس کا عمل آخرت کی یاد دلاتا ہے یا نہیں دلاتا؟ تو نہیں دلایا. خواتین بھی اگر کسی کو، آج کے بعد ہم نے حدیث پڑھی نا، کسی کو دوست بناتی ہے، تعلق کے لیے پسند کرتی ہے، تو یہی دیکھتے نا اس کی دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا، باتوں میں کوئی کام کی بات ہے یا نہیں ہے، عمل سے آخرت یاد آتا ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کام ہے، وہ ہم نہیں کرتے.
اس کی طرف ہم نے توجہ کی، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دوسروں کو دیکھنا، بھئی یہ بھی دوستی کا قابل نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ خواتین بھی کہتے ہیں یہ خاتون میری دوستی کے قابل نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھے، آپ کسی کی دوستی کے قابل ہے؟ آپ کے دیکھنے سے کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ آپ کی باتوں میں کوئی کام کی بات ہے جس سے کسی کے علم میں اضافہ ہو؟ آپ کے اعمال میں آخرت کی کوئی جھلک نظر آتی ہے کہ ہاں واقعی آپ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ یہ وہ اصل کام ہے جس کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ اس قرآن کلاس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی بدل جائے۔ ہمارے ہاں ایک پشتو میں ایک مثال مشہور ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی لانے کی جگہ گدر کہتے ہیں، گھاٹ میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک خاتون نے دوسری سے پوچھا کہ بہن یہ لشکر کیا ہوتا ہے؟ وہ خاتون ہوشیار تھی، اس نے کہا بہن کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے، تیرا شوہر، میرا شوہر، اس کا شوہر، اس کا شوہر، یہ مل کر لشکر بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ معاشرہ جو بنتا ہے یہ ایک ایک فرد سے بنتا ہے، یہ معاشرہ کہیں آسمان سے نہیں اترتا، بلکہ یہ ایک ایک فرد سے بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرد کی اصلاح پر زور دیا، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت صالح بن جائے، اور جب ہر مرد اور ہر عورت صالح بن جائے گی یہ معاشرہ خود بخود صالح بن جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر فرد صالح ہے، نیک ہے، ہر عورت نیک اور صالح ہے، لیکن ان کا اجتماع، یہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ غیر صالح بن جاتے ہیں، یہ برے بن جاتے ہیں، یہ خراب بن جاتے ہیں۔ جس قوم کا اجتماع خراب ہو، جس قوم کا اجتماعی نظام خراب ہو، یعنی اجتماعی نظام سے مراد اس قوم کی حکومت اور اس کے ارباب اختیار، پوری قوم جس طرف چل رہی ہوتی ہے، پورا جو اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں اور جو قوم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اگر خراب آ گئے ہیں، وہ اگر برے ہیں، وہ اگر آپ سمجھتے مستحق عذاب ہے، ان کے لیے آپ بد دعائیں دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگ پردن پردن یہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو اپنے لیے انتخاب کیا وہ خراب کا کیا، اچھے کا نہیں کیا۔ کہتے ہیں برے لوگ کبھی نیک آدمی کو پسند نہیں کرتے اور نیک لوگ کبھی برے کو پسند نہیں کرتے۔ نیک لوگوں کا اجتماع نیکوں کا ہوتا ہے، برے لوگوں کا اجتماع بروں کا ہوتا ہے، وہ برے ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی برائی اور اچائی کو اگر جانچنا ہو، ان کے حکمرانوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے حکمران کیسے لوگوں کو بنایا، اپنے اختیارات کس کے حوالے کیے ہیں؟ تو جس کے حوالے کیے ہیں یہ قوم پوری ایسی ہی ہے۔ میں کبھی درس میں لطیفے سناتا ہوں، وہ واقعات ہوتے اصل میں۔ ہمارے گاؤں میں ہم اس وقت پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، تو جو بڑے لوگ تھے وہ ان پڑھ ہوتے تھے اس زمانے میں، لیکن ان پڑھ لوگ عمر کا جو تجربہ ہوتا تھا وہ بڑا زبردست تجربہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جتنے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، آپ اپنے محلے میں کسی ان پڑھ بوڑھے سفید ریش بزرگ سے یا کسی خاتون سے بات کریں، آپ کو اپنے علم پہ شرم آئے گی، ان کو جو تجربہ اور مہارت ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا، نماز عصر کے بعد ہم بیٹھے ہوتے تھے اور گھروں کو نہیں جاتے تھے مغرب تک، تو اس نے سوال کیا، آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے محلے میں کوئی مہمان آ گیا ہمارے گاؤں میں، اس گاؤں میں آنے والے مہمان کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اپنے تعلیم کے اور اپنے جو آپ نے سیکھا ہے اس کے نتیجے میں کہ یہ کوئی بہادر آدمی ہے یا بہادر نہیں ہے؟ اس نے جو الفاظ کیے وہ تو عامیانہ الفاظ تھے۔ ہم نے کہا پوچھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں،
ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، کوئی معلوم، بس آپ نے پہلی نظر میں دیکھا یہ شخص آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہے، کیسا آدمی ہے، برا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، صالح ہے، غیر صالح ہے، خراب آدمی ہے، بہادر نہیں ہے، وہ کئی الفاظ اس نے دہرائے۔ آخر کار ہم نے شکست تسلیم کر لی کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتی، کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ کس کے پاس آیا ہے، وہ شخص اگر نیک اور صالح آدمی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا دوست بھی صالح آدمی ہے، اگر یہ برا ہے اور جیسے بھی وہ ہے ہم مہمان کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ یہی ایک تجربہ ہے، باہر سے کسی قوم کو جج کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے ان کے حکمرانوں کو دیکھا جاتا ہے، انہوں نے کیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بنایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم زور دیتا ہے، آپ میں سے جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، سورہ المؤمنون کی آیات کو لے لے، سورہ الفرقان کی آیات کو لے لے، پورے قرآن کو دیکھے، ہر فرد کی اصلاح پر قرآن زور دیتا ہے، فرد ٹھیک ہو جائے، سارے مومن ٹھیک ہو جائے، ہر مرد اور ہر عورت صالح بن جائے، پھر دیکھیں یہ معاشرہ کیسے صالح بنتا ہے۔ اسی توجہ کے لیے یہ قرآن کا درس ہے، پہلے دن بھی درس قرآن تھا اور آخری دن بھی درس قرآن ہی ہے۔ ہم نے آج اس 4 دن کے اختتامی دن پر ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ موسمیات کے حوالے سے مجھے بھی بتایا گیا تھا، میں نے غلام محمد عباسی صاحب کو کہا تھا آپ بے فکر ہو جائے، اللہ پہ توکل کرے، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، ہم سب جمع ہوں گے اور یہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کس طرح مدد کرتا ہے اور کس طرح اللہ نے مدد کی، آپ کے پوڈکاسٹ سارے تبدیل ہو گئے، اس لیے کہ اختیارات جس کے پاس ہے اسی کے لیے ہم جمع ہو گئے تھے۔ ہم نے قرآن کی طرف توجہ کے بارے میں پورا درس، پہلا درس دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج کے بعد اس پورے قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیں۔ میرے دوستوں میں ایک دوست نے ایک دفعہ ایک خاتون سے شادی کی، ابھی کی بات ہے، اور اس کا خاتون مجھے یاد آتی ہے تو مجھے اب بھی رشک آتا ہے۔ وہ خاتون ایسی آزاد خیال قسم کی خاتون تھی، ٹیلی ویژن پر آتی تھی، ادھر ادھر جس طرح بھی وہ ماحول ہوتا ہے، اللہ نے اسے ہدایت دی۔ میرے دوستوں میں سے ایک دوست نے، ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ شادی کی، اس نے پھر اس خاتون نے ایک کہانی سنائی۔ متحدہ عرب امارات میں ہم تھے تو وہاں شارجہ میں رمضان کا مہینہ آیا، یہ نیک بن گئی، صالح بن گئی تھی، با پردہ بن گئی تھی، اور سب خواتین اپنے سہیلیاں ملامت کرتی تھی کہ تم نے اپنا پورا کیریئر برباد کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میرا کیریئر اب سے ہی شروع ہو گیا ہے، مکمل باحجاب اور با پردہ بن گئی، اب بھی زندہ ہے وہ۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں شارجہ میں رمضان میں تراویح میں کڑی تھی عرب خواتین کے ساتھ مسجد میں، وہاں چونکہ مسجد میں انتظام ہوتا ہے خواتین کے لیے، کہتے ہیں قاری سامنے کھڑا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور جو ہی وہ قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا تو آہستہ آہستہ جو میرے آس پاس ادھر ادھر خواتین کھڑی تھی ان کی ہچکیاں بن گئی، آنسو بہنے لگے اور وہ روتی رہی، اور میں اسی طرح کھڑی تھی، مجھے نہ رونا آتا ہے نہ میرے آنسو بہتے ہیں، اور میں حیران تھی کہ یہ وجہ کیا ہے، کیا میرا ایمان اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجھے رونا نہیں آتا، یہ خواتین رو رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بیچ بیچ میں پتہ چلا، میرے ذہن میں میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواتین قرآن کو سمجھتی ہے، یہ عرب ہے، یہ معنی کو جانتی ہے، مطلب کو جانتی ہے، اس وجہ سے یہ روتی ہے، میں نہیں سمجھتی تو اس لیے مجھے رونا بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کھڑی تھی اور میں نے کڑے کڑے دل کے اندر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آئندہ رمضان آئے تو میں بھی ان خواتین کی طرح روتی رہوں۔
کہتا ہے یہ مہینہ ختم ہو گیا، میرے شوہر نے میرے لیے قرآن سمجھنے کا بندوبست کیا اور میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتی رہی، حتیٰ کہ میں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم کیا۔ کہتے ہیں میں بات اپنی بھول گئی تھی، اگلا رمضان آیا تو میں پھر وہاں کھڑی تھی اور قرآن سن رہی تھی، اور مجھے خیال ہی نہیں تھا، باقی خواتین کی طرف میری توجہ ہی نہیں تھی، اور میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے، اور میری ہچکیاں بن جاتی تھی سجدے میں، اور خصوصاً قرآن کی وہ جگہ جہاں قرآن جھنجھوڑتا ہے تو وہاں میری بھی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو تمہاری اپنی دعا تھی۔ قرآن سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل ممکن ہوتا ہے، قرآن سیکھنے کے بعد قرآن کی روحانی سمندر کی وہ سارے فیض کھل جاتے ہیں۔ قرآن سمجھے بغیر آپ ایسے ہیں جیسے کوئی باتیں کہہ رہا ہے اور آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھنے کے لیے خواتین بھی اور مرد بھی کوشش کرے۔ یہ قرآن کلاس اسی لیے تھا کہ قرآن کی روحانی سمندر کی طرف سے ایک نالا ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے دماغ کی طرف مڑ جائے۔ اور جب یہ آپ نے دیکھا یہاں کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں، کسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نالے کا ایک رخ اپنے کھیتی کی طرف موڑ دیتا ہے، اس کے بعد پانی نے خود کھیتی کو سیراب کرنا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اپنے دل اور دماغ کی طرف یہ جو رخ ہم نے موڑ دیا ہے اس کو بند نہ کرے، اس کو جاری رکھے۔ آج کے بعد روزانہ قرآن کے لیے ہم وقت دیں گے، اور اپنے اور اپنے بچوں کے لیے قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا انتظام کرے۔ ماں باپ یہاں دونوں بیٹھے ہیں، اس لیے بات کرنا بڑا آسان ہے۔ قرآن کریم نے ایک بات بتائی ہے، آپ ذرا غور سے سنیے، باپ بھی سنے اور مائیں بھی سنے۔ قرآن نے بڑی سادہ الفاظ میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب بات تو بڑی سادہ سی ہے، لیکن یہ اتنی گہری بات ہے، اس پر اگر آپ نے غور کیا تو کتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور اللہ نے کس طرح ہمیں ایک ایسی بات بتائی ہے کہ اس پر اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر انجام ہمارا ہی خراب ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں مرد بھی بڑے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور مردوں سے زیادہ خواتین توجہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی وقت اگر کسی ماں کو ٹیلی فون آ جائے کہ بیٹے کو بخار ہو گیا ہے اور کچھ زیادہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کیا وہ ماں یہاں ٹھہر سکتی ہے؟ نہیں ٹھہر سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں ٹھہر سکتی۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ بیٹھ نہیں سکتی، اس لیے کہ بچے کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کوئی اگر ماں کو مجبور کہ نہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ، وہ یہاں بیٹھے گی بھی تو کچھ نہیں سمجھے گی۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، بچوں کی تکلیف، بیٹے کی بیماری، اور جب بچوں کو تکلیف ہو، کیا گھر میں آپ کسی کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اب آپ بتائیے نا، کوئی ماؤں کو دیکھتے ہیں گھر میں، بچے کو تکلیف ہو جاتی ہے، رات بھر جاگ رہی ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ کبھی لوگ کہتے ہیں نا اونگ آ جاتی ہے، باپ کو شاید اونگ آ جائے، ماں کو اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ بچوں سے جو ہماری محبت ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ بچوں کو جب ضرورت پڑتی ہے نا، باپ بیمار ہو گیا ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے، بچہ ان کے ناک صاف کرتا ہے، کبھی گندگی کی ضرورت آتی ہے نا کہ بچہ صاف کرنے لگ جائے، تو آپ تو جلدی ماسک کا انتظام کر لیتے ہیں اپنے لیے، ہاتھوں پہ آپ گلاؤز چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ماں کو دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب بھی تم میں سے کسی کو موقع ملے کہ اپنے ماں باپ کے جسم سے کوئی گندگی صاف کرنے کا تمہیں موقع ملے، یاد رکھو کہیں تمہارے ناک بو نہ چڑھ جائے اور نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس لیے اس ماں باپ نے کافی عرصہ تمہارے جسم سے یہ گندگیاں صاف کی ہے اور کوئی نفرت نہیں کی تھی۔ آپ ماں سے پوچھیں نا، وہ بچے کی گندگی صاف کرتی ہے کہ یہ آپ نے گلاؤز دیکھے ہاتھوں میں، کہ بھی دستانے دیکھے؟ یہاں مائیں بیٹے ہیں، باپ بھی، بچے سب بیٹے ہیں، کبھی آپ نے ماں کی ناک پر اور پیشانی پر کوئی بل دیکھے کہ کوئی بدبو آ رہی ہے؟ نہیں دیکھے۔ کیوں؟ ماں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اپنے بچے کی گندگی سی بدبو آتی ہی نہیں ہے، ورنہ ماؤں سے پوچھ لے، نہیں آتی۔ اس محبت میں اتنی زیادہ محبت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں اور باپ دونوں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، یہ میں نے بڑی غور کے لیے، بڑی سوچ کے لیے بات بتائی ہے کہ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے، صحیح طریقے سے مسلسل پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی نعمت، کوئی خوشی، کچھ بھی آپ کو مزہ نہیں دیتا۔ اب اللہ نے بتایا ہے، اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیا منظر ہوگا وہ کہ ہم ماں باپ جنت میں چلے جائے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اور جنت میں جا کر ہم جو پہلا سوال کریں گے، جو پہلا مطالبہ ماں باپ کا ہوگا، وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہوگا، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ بچوں سے ملایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو ماں باپ جنت میں چلے جاتے ہیں، بچے بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ اونچا ہے، بچوں کا درجہ نیچے ہے۔ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم بچوں کا درجہ بلند کر کے ماں باپ کے ساتھ اکٹھے ملا دیں گے۔ ماں باپ نہیں وقت گزار سکتے بچوں کے بغیر، لیکن جب ماں باپ سوال کرے ہمارے بچے کدھر ہے اور کہا جائے تمہارے بچے تو دوزخ میں ہے، جنت کی کسی نعمت کا مزہ آئے گا؟ میں پوچھتا ہوں، آپ کے دلوں سے سوال کرتا ہوں، جنت کی کسی نعمت کا، کسی مزے کا جو جنت کے اندر ہے، بچہ دوزخ میں ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے، اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا، بچاؤ اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے۔ یہ جو ماں باپ کے حقوق ہمارے پاس ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن بچوں کی بھی حقوق ہے، اور یہ حقوق آپ ادا نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو صحیح دین کے راستے پہ لگائیں گے نہیں، تو کیا ہوگا؟ بیٹا آپ لوگ ذرا آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اگر ہمارے بچے دنیا کے اندر ہم ان کی اس طرح تربیت نہ کر سکے کہ وہ جنت میں چلے جائے، دنیا کی تعلیم، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آپ حاصل کریں ان کے لیے، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بے شک اس قوم کی ضرورت ہے بنائیں، لیکن کیا آپ نے اس کو مسلمان بنایا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے گلی شکوے کرتے ہیں نا، بچے نافرمان ہے، کیا آپ نے بچپن ہی سے ان کو فرمان بردار بنانے کے لیے کوئی پلاننگ کی تھی؟ فرمان بردار بنانے کے لیے تو اللہ کا یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ بچوں کو پڑھائے، فرمان بردار بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کو، یہ جو کرپشن بہت عام ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کا ادارہ ایک بنایا، اس میں کرپشن شروع ہوا تو پھر اس کے لیے اینٹی کرپشن بنانا پڑ گیا، اور پھر اس کے لیے بھی وہ ختم ہی نہیں ہوا۔
اور اس کے لیے CCTV کیمروں کا انتظام کیا اور پورے ملک کو لوگوں کا کاروبار چلا دیا. CCTV کیمرہ بنانے والوں نے بڑا کاروبار چلا دیا. جی بھی ضروری ہے یہ سب کچھ، لیکن کرپشن ختم نہیں ہوئی، چوری ختم نہیں ہوئی، ڈاکہ ختم نہیں ہوا، بد اخلاقی ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ تب ختم ہوگی جب لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور دلوں کی اصلاح وہ قرآن سے ہوتی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. یہ قرآن جب دلوں میں اترتا ہے تو بچی اور ماں کی کہانی آپ نے سنی. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں بچی سے کہتے بچی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ پیسہ مل جائے، اور بیٹی کہتے اماں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. ماں نے کہا امیر المومنین اس وقت کدھر ہے، ملاؤ پانی. اس نے کہا اگر امیر المومنین نہیں ہے تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ تربیت، یہ نسل قرآن نے تیار کی تھی. صحابہ کی نسل، صحابیات کی پوری نسل، یہ پورا جو ایک بڑی قوم تیار ہوئی. اور مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، یہ حقائق ہے. یہ نسل کس نے تیار کی؟ یہ قرآن نے تیار کی تھی. آپ اپنی نسل کو قرآن کی روشنی میں لے آئے، آپ قرآن سکھائے ان کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا بچے کیسے تابعدار ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو فکر مندی ہے کہ جنت میں جنت کی نعمتوں کا مزہ نہیں آئے گا اگر بچے دوزخ میں ہو. اس لیے آج سے اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائے، اپنے بچیوں کے لیے فکر مند ہو جائے. میں اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو خصوصاً ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، آپ دنیا کی اندر رہنے کے لیے اسباب و وسائل حاصل کرے، آپ تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن قرآن آپ کے لیے لازمی اور آپ کے لیے فرض ہے قرآن سیکھنا. قرآن سیکھ کر آپ ڈاکٹر بن جائیں گی، آپ صحیح راستے پر ہوں گی. آپ انجینئر بن جائیں گی، آپ صحیح راستے پر ہوں گی. آپ ٹیچر بن جائیں گی، معلمہ اور مدرسہ بن جائیں گی، آپ صحیح راستے پر ہوں گی. قرآن سے عاری اور قرآن سے نابلد ہو کر آپ کچھ بھی بن جائے، آپ آخرت میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتی. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی تعلیم آپ کو اللہ سے غافل کر دے، آپ کی تعلیم آپ کو بے پردہ بنا دے. بے پردہ بننا جہنم کا راستہ ہے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبضاء من الجفا والجفا فی النار. حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہوگا، اور ایمان والی بھی جنت میں ہوں گے. بے حیائی ظلم ہے اور ظلم تو دوزخ میں ہوگا. اور جب بھی کسی قوم کی حیا رخصت ہو جاتی ہے اس کا سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے. مشہور خاتون تھی ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ احد میں اس کے بچے، یعنی بچہ، شوہر، بھائی سب شریک تھے. تو اسے گھر میں اطلاع ملی کہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، بیٹا شہید ہو گیا ہے. ماں تھی، بے قرار ہو گئی اور فوراً گھر سے نکلی، لیکن باپردہ ہو کے نکلی. اپنا جو برقع چادر جو اس وقت پردے کا لباس تھا اسی کو پہن کر باپردہ ہو کے باہر نکلی. دوڑ دوڑ کے احد کی طرف دوڑ رہی تھی. رات کا وقت تھا. کسی نے طعنہ دیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تم اب بھی پردہ کر رہی ہے. اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں جس کا بچہ مر گیا تو وہ اپنے کپڑے پاڑ دیتی تھی، گریبان کو چاک کر دیتی تھی، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی تھی. اور جاہلیت کے جو چیخیں چلانے والی وہ سارا رویہ ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، گریبان پاڑنا شروع کیا، جاہلیت کے زمانے کی طرح چیخیں چلانا شروع کیا. وہ ہم میں سے نہیں ہے.
رونا، آنسو بہنا فطری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم فوت ہونے لگا، آخری سانسی تھی، آپ کی گود مبارک میں تھا، آپ کی آنسو نکلے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، صرف اتنا کہا یا رسول اللہ آپ بھی سے اتنا آپ بھی، یعنی آپ بھی روتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام رونا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، لیکن وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے گریبان پاڑا، جس نے چیخیں ماری، جس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا۔ تعزیت بھی ایک حکم ہے نا، لیکن تعزیت رونے کو نہیں کہتے۔ خواتین یاد رکھے، خاتون جو صدمے والی ہوتی ہے، جس کا شوہر مر گیا ہے، باپ مر گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، وہ تو درد مند ہے، اس کا دل تو درد کر رہا ہے، رونا چاہتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جا کر اس کے رونے کو بند کر دے، اس کو خوش کر دے، تسلی دے دے، کوئی کہانی سنا دے۔ اکثر خواتین جو درس قرآن دے سکتی ہے، جا کر اس مجلس میں کوئی دین کی بات بتاتی ہے، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے کو تعزیت کہتے ہیں، رونے کو تعزیت نہیں کہتے۔ آپ 10 منٹ آ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، رلاتی ہے اس کو، 15-20 منٹ کے لیے اور آ جاتی ہے، اور شام تک اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے خواتین رلاتے رلاتے۔ تو رلانے کو تعزیت نہیں کہتے، یہ آپ یاد رکھے۔ تعزیت حوصلہ دینے کو کہتے ہیں، اس کے رونے کو بند کرنے کو، کسی اور بات میں مشغول کرنے کو۔ 3 دن میں اس کا حوصلہ خود بخود بن جاتا ہے۔ رونا رلانا یہ کام کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، یہ آسان کام ہوتا ہے۔ تو اس خاتون کو ام خلاد کو کسی نے تانا دیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تم نے پھر بھی پردہ کیا ہوا ہے۔ اس خاتون نے ایک جواب دیا تھا اس شخص کو، وہ سنیے۔ خاتون نے کہا لَأَنْ أُرْزَأَ فِي وَلَدِي خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أُرْزَأَ فِي حَيَائِي۔ سادہ زبان میں مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میری حیا زندہ ہے، اور نقصان اس کا ہوتا ہے جس کی حیا مر جائے۔ میری حیا زندہ ہے، مر گیا تو میرا بیٹا مر گیا ہے، حیا تو نہیں مری ہے۔ آپ کی حیا آپ کو جنت میں لے جائے گی اور بے حیائی دوزخ میں لے جائے گی۔ شیطان اور شیطان کے ساتھی آج شیطانی کلچر کو عام کرنے کے لیے اور اس پورے معاشرے پر رائج کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پوری دنیا میں تحریک چل رہی ہے حیا کے خلاف، لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے، بدکاری پر آمادہ کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی سازشیں شروع ہے۔ ان سازشوں میں کم از کم مجھے یقین ہے ہمارے اس علاقے یہ اوسیا مری کی جو خواتین ہے، میں خود ان کا پردہ اور ان کا حجاب دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، اور مجھے رشک آیا ہے۔ آپ اپنے اسی پردے کو جاری رکھیں، اسی کو قائم رکھیں، اپنے گھروں میں بھی، باہر نکلتے ہوئے بھی حیا آپ سے نہ جائے۔ سب کچھ جائے، نقصان ہو جائے، جو کچھ ہو، حیا بڑی قیمتی چیز ہے، یہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے۔ اپنے بچوں کی بھی اسی پر تربیت کرے۔ معاشرے میں تو آج بدکاری اور بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، نکاح پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، لیکن میں تو آپ کو ایک بات کہتا ہوں یاد دہانی کے لیے، توجہ کے لیے، کہ جو اوپر سے سازشیں ہو رہی ہے وہ تو اوپر سے ہو رہی ہے، جو ہم خود جو کچھ کر رہے ہیں، جو ظلم، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے خود جو نکاح کو مشکل بنایا۔ قرآن نے حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم اپنے بالغ بچوں اور بچیوں کو فوراً نکاح کے رشتے میں باندھ دو۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کا فوراً رشتہ کر دو، بچی بالغ ہو گئی، فوراً رشتہ کر دو۔ اور فرمایا اگر یہ لوگ غریب ہیں اِيَّكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ غریب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ پہلے کون رزق دے رہا تھا؟ اس بچی کو جو باپ کے گھر میں تھی کون رزق دے رہا تھا؟ اس کا رزق جو ادھر تھا وہ یہاں آ جائے گا۔
وہ آپ رزق نہیں دیتے، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہاں بھی وہ رزق دے رہا تھا اور یہاں بھی وہی رزق دے گا۔ ایمان محفوظ کرنے کے لیے، ان کی حیا محفوظ کرنے کے لیے اب ان رشتوں کو آسان بناؤ۔ یہاں اس علاقے میں بھی میں نے پوچھا ہے، میں نے معلوم کیا ہے، آپ کے غیر ضروری رسموں نے اور رواجوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ جہیز کا رسم کس نے؟ یہ تو اسلام نے نہیں لگایا۔ آپ پھر اسلام پر الزام لگائیں گے کہ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر رشتہ مشکل ہے۔ یہ تو ہم نے خود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کے باپ پر کچھ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ اس کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ جس لڑکے کے نکاح میں بیٹی آ گئی ہے وہاں ولیمہ لازم کیا ہے، لڑکے پر لازم کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے، اسلام نسل کی جس طرح حفاظت کرنا چاہتا ہے، نسب کی جس طرح حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس لیے مسلمان معاشرے میں آپ اس اوسیا کے پورے اپنے گاؤں میں، اپنے پورے علاقے میں کوئی ایسا بچہ بتا سکتے ہیں جو کسی کا بیٹا نہ ہو، کسی کا پوتا نواسا نہ ہو؟ نہیں، سب معلوم ہے۔ یہ کیوں معلوم ہے؟ فرمایا نکاح کا اعلان کرو، مسجد میں منعقد کرو اور اس کا اعلان کرو کہ فلان کا بیٹا ہے، فلان کی بیٹی ہے، نام لے لو، نکاح ہو گیا ہے۔ مسجد میں نکاح منعقد کرو، سب لوگوں کے سامنے نام لے لو۔ ہمارے یہاں پشاور میں کچھ لوگ تھے، ایک دفعہ ان کا نکاح تھا تو بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کہا مولانا صاحب آپ اندر تشریف لائیے، تو میں اندر گیا، 2-3 لوگ ایک طرف سے، 2-3 لوگ دوسری طرف سے، کہتے یہاں نکاح پڑھائیں گے۔ میں نے کہا لوگوں کے سامنے کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتا نہیں، لڑکی کا نام اصل میں لیا جاتا ہے اور یہ ہم پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اسی کے لیے تو یہ نکاح کی تقریب منعقد کی جاتی ہے کہ لڑکی کا نام کھل کر سامنے آ جائے، فلان لڑکی ہے، فلان کی بیٹی ہے، یہ فلان لڑکا ہے، فلان کا بیٹا ہے، ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ نسب معلوم کرنے کے لیے اور نسب کو بالکل کسی شک و شبہ سے دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اسلام نے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو لڑکے کا باپ، گھر والے ولیمہ کریں گے، سب لوگوں کو بلائیں گے، جو بس میں ہے اتنا ولیمہ کرے۔ اسراف اور تبذیر سے منع کیا ہے تاکہ اعلان ہو جائے رشتہ ہو گیا ہے، فلان کی بیٹی کا جس کا فلان نام ہے، فلان کے بیٹے کے ساتھ جس کا فلان نام ہے، یہ رشتہ ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ کرو۔ کیوں؟ لڑکا ہے تو 2 دمبے بکرے ذبح کرو، لڑکی ہے تو 1۔ اس کی اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن بنیادی جو بات ہے وہ نسب معلوم کرنا ہے، واضح ہو جائے لڑکا پیدا ہو گیا ہے یا لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور عقیقہ کرو۔ اور عقیقے میں خود آج کل ہم لوگ بتاتے ہیں نا بھائی عقیقہ ہے، تو ہم پوچھتے بھائی 2 بکروں والا ہے یا 1 بکرے والا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ پھر اسی 7ویں دن نام رکھو، بتا دو لوگوں کو فلان نام کا بچہ ہے۔ یہ کیا؟ نسب معلوم کرنے کے لیے۔ تو یہ تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لڑکا ولیمہ کرے گا، یہ دلہن کے استقبال کا ایک مبارک طریقہ ہے جو اسلام نے رائج کیا ہے۔ ہم نے یورپ سے نقالی کی اور بچی کے ماں باپ پر ولیمہ رکھ دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لڑکی کے ماں باپ، آپ کے اس علاقے میں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، بچی میری رخصت ہو رہی ہے، تو لڑکی کے باپ اور ماں دونوں کے آنکھوں میں تو آنسو ہوتے ہیں۔ ماں تو سمجھتی ہے میرے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ نکل گیا، وہ تو اس طرح پریشان ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں تم خوشی مناؤ، یہ یورپ میں خوشی مناتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں لڑکا بھی ولیمہ کرے، لڑکی بھی ولیمہ کرے۔ لڑکی کے باپ پر یہ جو اضافی بوجھ رکھ دیا۔ میں نے جاپان میں ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یہاں رشتہ کیسے ہوتا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے جاپانیوں کی؟ انہوں نے کہا لڑکی اور لڑکا دونوں جب راضی ہو جاتے ہیں پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ولیمہ میں آپ کے مہمان کتنے ہوں گے۔ تو لڑکا جب کہے میرے اتنے 50 ہوں گے، لڑکی کہتے میرے بھی 50 ہوں گے، پھر ولیمہ خرچہ آدھا آدھا۔
میں نے کہا بھئی یہ تو لڑکے پر ہے. اس نے کہا نہیں، یہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ میری شادی ہے تو تمہارے گھر میں کوئی غم تو نہیں، تمہاری بھی تو شادی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ جو مشترک ولیمہ ادھر ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے لیے، وہی کلچر ہمارے حال یہاں رائج کیا جا رہا ہے. ابھی جو رواج ہے، لڑکی کا باپ بھی کارڈ بیچتا ہے، ہمیں بیچ دیتا ہے، مولانا صاحب فلان صاحب تشریف لائیے اور بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیجئے. بہت بڑا ایک دھوم مچا ہوتا ہے. کیا یہ پابندی یہ اسلام نے لازم کیا ہے کہ لاکھوں روپے باپ خرچ کرے گا، قرضے لے گا؟ اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے بھی تو یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. میں اکثر ایسی ولیمے میں نہیں جاتا. بعض لوگ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ناراضگی کی وجہ سے جاتے بھی ہیں، لیکن بتاتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، ناجائز کام کر رہے ہو. ویسے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے. یہ رواج اور یہ رسم، پھر اس کے علاوہ جو آپ نے لڑکی کے باپ پر یہ رکھ دیا ہے کہ تم جہیز، یہ لعنت والا جو لفظ ہے، یہ جو اصطلاح ٹرمینالوجی رائج کی گئی ہے جہیز والی، کہ تم نے اتنا سامان بنانا ہے، تم نے اتنا فرنیچر بنانا ہے، اور آج کل وہ لاکھوں میں ہے اس کی قیمت، کوئی سستا سودا نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں، اور یہ میرے خیال میں یہاں میں نے آپ لوگوں کا مزاج بھی معلوم کیا ہے، چند دن گزار کر پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مرد کی مردانگی کے خلاف ہے، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنی بیوی سے جب وہ آپ کے گھر آ رہی ہے کہتے ہیں میرے لیے چارپائی بھی لاؤ، میرے لیے صوفہ بھی بنا کر لاؤ، میرے کمرے میں کارپیٹ بھی بچھا کر تم آؤ، برتن بھی کچن کے لیے تم ڈنر سیٹ اور کچن سیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ میرے علم میں تو ایسے رشتے بھی موجود ہے کہ لڑکے کے ماں باپ نے کہا تم لوگ یہ سامان بنا سکتے ہو، لڑکی کے ماں باپ نے کہا نہیں ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ہم رشتہ نہیں کرتے. عورتوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، بچیاں بڑی ہو گئی، شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ان رسم اور رواج کو پورا نہیں کر سکتے. یہ کس نے یہ امریکہ نے مشکل بنایا، یہ برطانیہ نے مشکل بنایا، یہ ہمارے کسی دشمن نے مشکل، یہ تو ہم نے خود بنا دیا نا. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی ایسا جرأت مند مرد ہے جو یہ کہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو میں جہیز نہیں لوں گا، یعنی آج کوئی ٹرننگ پوائنٹ بنا دے نا اپنی زندگی میں، یہ مصیبتیں ختم کرنے کے لیے، ان بچیوں کے لیے یہ رشتے آسان بنانے کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، غریب والدین کے لیے یہ جو رشتے ہیں اس کو آسان بنانا، سادگی کے ساتھ یہ کام آپ کرے تو کتنا اچھا ہوگا. کسی نے آغاز تو کرنا ہوگا نا، میں نے کرنا ہوگا، آپ نے کرنا ہوگا. شریعت ہم سب کے لیے ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں جی مولانا صاحب نے بہت ٹھیک بات کہی، لیکن عمل کے لیے نہ مرد تیار ہے نہ خاتون تیار ہے. آج کل رسم ایسی بن گئی ہے کہ لڑکی کی ماں بھی کہتی ہے نہیں میرے بیٹی کے لیے تو ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. کوئی ایسی جرأت مند رشتہ دار جو دونوں آپس میں مل بیٹھے کہ ہم نے اس رسم کو ختم کرنا ہے. یہ جو اصلاحی کمیٹی آپ کی یہاں بنی ہے، میں ان کمیٹی سے بھی درخواست کرتا ہوں، کمیٹی کے جو ارکان ہیں بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں یہ رسمیں اور یہ مصیبتیں معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اب سرگرم عمل ہو جائے تاکہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے، مردوں بھی تیار ہو جائے. اس قرآن کلاس کی اس درس کے بعد اسی پر آپ کام کریں، اسی پر کام کریں. اور اسی درس کے حوالے سے بھی جو ہم مختصر باتیں بتائیں گے، ہم نے قرآن کے حوالے سے بات بتائی کہ آئندہ قرآن کا درس ہمارا لازمی ہو روزانہ، اور اسی کے نتیجے میں ہم اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق بنانے کے لیے کوشش کریں، اور ہم کم از کم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنے بوجھ ہلکے کر دیں. یہ میں آپ کے سامنے اشارتاً کنایتاً بات رکھوں، لیکن وضاحت کے ساتھ ایک جملے میں کہ آپ کے پاس جتنے بھی حقوق دوسرے لوگوں کے ہیں، وہ مردوں کے ہیں، وہ عورتوں کے ہیں، وہ آج عزم کرے کہ ہم نے پہلی فرصت میں ان حقوق کو ادا کرنا ہے. سب سے پہلے
کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اپنی بیوی کو مہر ادا کر دیا ہے؟ میں ہاتھ تو نہیں اٹھواتا، ایک جگہ میں نے ہاتھ اٹھوائے تھے تو لوگ ناراض ہو گئے تھے، لیکن دلوں سے بات کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں ثوابی میں ایک سفید ریش بزرگ تھے، میں نے یہ بات کہی تو کل وہ آئے، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، بوڑھے ہو گئے تھے کافی، 80 سال 75 سال اس عمر میں دونوں تھے، کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ تمہارا مہر کیا تھا کہ میں تمہیں ادا کر دوں؟ کہتے اس نے کہا مجھے بھی تو یاد نہیں ہے کہ کیا تھا، کہتے میں نے دے دیا تھا یا نہیں دیا، کہتے اس نے کہا مجھے بھی یاد نہیں ہے، کہتے میں نے کہا نہیں ابھی میں آپ کو کچھ دیتا ہوں، یہ آپ کر لے، یہ آپ قبول کرے۔ کہتے وہ مجھ سے لے نہیں رہی تھی، وہ مجھ سے نہیں لے رہی تھی، میں نے کہا نہیں ضرور لے لو۔ آج یہ کہ آپ نے کیا مہر ادا کر دیا، اور مہر کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، اس کو بھی آسان بنا دے۔ سونا مہنگا ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے خواتین ناراض ہوں گی، سونا ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس کو ختم نہیں کرتے، دوسری چیز نہیں اس کی جگہ لاتے، اس کو کم کر دے تھوڑا سا تاکہ آسان ہو جائے، اور پھر ممکن ہے سونا بھی سستا ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ، مردوں سے اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے مرد ہیں جن کی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان سب فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی بہنیں بھی یہاں موجود ہے یا موجود نہ بھی ہو، اور انہوں نے باپ کے مال میں اپنے بہن کا حصہ پورا ادا کر دیا ہے۔ یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے نا باہر سے کہ عورتوں کو پورا حصہ نہیں دیا گیا ہے، مردوں کے آدھا دیا گیا ہے، یہ شوشہ ہماری عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین آج جتنے ہزاروں خواتین یہاں بیٹھی ہیں، کسی خاتون سے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اللہ نے مجھے توڑا دیا ہے، مجھے پورا دے دو، زیادہ دے دو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ہماری خواتین کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین تو اپنے بھائیوں سے یہی مطالبہ کرتی ہے، جو اللہ نے مجھے حصہ دیا ہے یہی مجھے دے دو۔ ہم نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، میں نہ مردوں سے ہاتھ اٹھواتا ہوں نہ خواتین سے کہ کتنی خواتین کو اپنا حصہ ملا ہے، یہ جواب زیرو میں ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما توقه یوم القیامت من 7 اراضین، جس نے ایک بالش زمین کسی کی زبردستی قبضہ کی، قیامت کے دن یہ 7ویں زمین تک باہر نکال کر اس کے گردن میں گلے میں ڈال دی جائے گی، توق بنا دی جائے گی۔ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، آگ کا ٹکڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں عدالت میں ہم نے کیس جیت لیا ہے۔ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم تو اپنے باپ کے پاس قبر میں بھی چلے گئے، قبر کو کھول دیا اور کاغذ پہ دستخط اس کی انگلی لگوائی۔ یہ تو ہم نے ابھی کیا ہے۔ کتنے کیسز آئے ہیں اپنی بہنوں کو محروم کرنے کے لیے، اپنے مردہ باپ کے انگوٹھے لگوائے کاغذوں پر۔ میرے علم میں تو وہ کیسز بھی ہے کہ بھائی گیا ہے اور اس نے اپنے باپ کا وصیت نامہ جعلی بنایا ہے کہ یہ بیٹی میری بیٹی نہیں ہے، عقل ماری گئی، اپنی ماں کی عزت کو داؤ پہ لگایا، لیکن تھوڑی زمین اپنا ہتھیار لینے کے لیے، بہن کا حق مارنے کے لیے۔ یہ دوزخ کی آگ ہے۔ بہن نہیں لیتی، کیوں نہیں لیتی؟ آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں لیتی؟ بہن بارہ کہتی میں نہیں لیتی، وہ اس لیے نہیں۔ آپ بھائی کوئی کہے نا، کبھی مجھے کوئی ایسا بھائی دکھا دے جس نے کہا ہو میں نہیں لیتا، یہ میرے دوسری بھائی تقسیم کرے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بھائی بزور لے لے گا۔ بہن نہیں لیتی آپ سے، اس لیے یہ کمزور مخلوق ہے، اس لیے آپ قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہن کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے نہیں لیتی کہ دینا تو ویسے بھی بھائی نہیں ہے، لیکن
ایک بہن نے مطالبہ کیا تھا اور بھائی نے اپنا حق دے دیا، مجبور ہو گیا، لیکن جو ہی اپنا جو کچھ مال تھا، پیسے تھے، نقد اس ہاتھ میں تھما دیے، اور پھر وہ جب نکل رہی تھی تو دروازے سے واپس اس کو بلایا اور اسے کہہ دیا آج کا دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہے، تم نے اپنا حصہ لے لیا، آئندہ اس گھر میں اس دروازے پہ نہ آنا۔ بہن کبھی یہ دروازہ اپنے اوپر بند نہیں کرتی، اپنے بھائی پہ فخر کرتی ہے۔ آپ یقین کریں ہماری ماں کیا سفید ریش ہو گئی تھی، بیٹے بھی سفید ریش ہو گئے تھے، ہماری داڑھی سفید تھی ماں جب زندہ تھی، اور جب کبھی کبھار ہمیں جب پتہ چل گیا تو ہم کبھی ویسے غصہ دلاتے تھے کہ یہ وہ بات کہے جو کہنا چاہتی ہے۔ تو کیا کہتی تھی؟ میں اپنے بھائیوں کو بلاؤں گی اور میں تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کروں گی، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی۔ اپنے بھائیوں پہ فخر کرتی تھی، اپنے بھائیوں کو کبھی بتاتا تھا دیکھو یہ اب بھی اپنے بھائیوں پر فخر کرتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کا گھر کبھی اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہتی، اپنے بھائی کا سہارا۔ آپ تو بخیل بن جاتے ہیں، اپنے بہن کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن بہن کے گھر کے قریب بھی آپ گزرے اور باہر سے بھی آواز دے دے بھائی آیا ہوا ہے، سلام کرتا ہے، کیسے آپ ٹھیک ہے، پورا مہینہ بہن خوش رہتی ہے۔ ابھی اپنے بہن کے گھر آپ جا کے اندر بیٹھ جائے، ایک گلاس پانی پی لے، پوچھ لے، وہ فخر کرتے کرتے تکتی نہیں ہے میرا بھائی آیا تھا۔ لیکن یہ بخیل بھائی، یہ ظالم بھائی اس کی میراث پہ، اس کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مانگتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقوق آج سے ادا کرے، آج سے ادا کر دے، آخرت میں نہ لے جائے، ایسے بوجھ کے ساتھ نہ جائے آخرت میں کہ اس بوجھ کو ہم وہاں اٹھا نہ سکیں۔ اپنے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ جو ہمارے اس کتاب میں بہت سارے اسباق، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپس کے تعلقات کو درست کرے۔ آج کے بعد انما المؤمنون اخوہ، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى۔ مومنوں کو دیکھو گے آپس میں مہربانی کرنے میں، محبت کرنے میں اور ہمدردی کرنے میں، گویا کہ یہ ایک جسم کے مختلف اعضاء ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے خوابی میں اور بخار میں شریک ہوتا ہے۔ کیا ہم ایک جسم ہیں؟ آج مومن ایک جسم ہے۔ غزہ کے مسلمان آج بھوکے مر رہے ہیں، اسرائیل کے توپوں، ان کی گولیوں اور ان کی بمباری کے نشانے پر تھے، شہید ہو گئے، گھر مسمار ہو گئے، پورا غزہ ملیا میٹ ہو گیا۔ آج دوسری سازش شروع ہے، اہل غزہ کو بھوکوں مار رہے ہیں وہ لوگ۔ سب کچھ بند کر دیا ہے، کنٹینر اور ٹرک ارد گرد غزہ کے کڑے ہیں، تیار پہنچے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کر، لیکن سرحدیں بند ہے۔ ہم آج آپ کی وساطت سے، مصر کی حکومت سے اور وہاں جامعۃ الازہر کے شیخ اور ان کے علماء سے یہ اپیل کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ مصر نے اپنے رفح بارڈر جو ایک ہی راستہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اور مومن کی طرف سے مومن پر کھانا پینا بند ہے۔ اہل غزہ کے بچے وہ ہڈیاں بن کر رہ گئے ہیں، اور انہی ہڈیوں کو وہ آج دفنا رہے ہیں، روز دفنا رہے ہیں، روز یہ سلسلہ شروع ہے۔ کیا ہمارے دل میں کوئی درد ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں کوئی درد ہے؟ کیا ہم واقعی ہم مومن ہیں؟ ہم ایک جسم ہیں؟ اگر جسم کے کسی عضو کو کاٹا جائے اور جسم کو درد محسوس نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ پلاسٹک کا لگا ہوا ہے۔ مسلمان حکمرانوں پہ بھی افسوس ہے کہ ان کے بھائی بھوکے مر رہے ہیں، اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے
ذرا غور کریں نا، تم سے پوچھا جائے گا۔ وہ غزہ کی ایک بچی آخری سانس سے لے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں جا کر اپنے رب کو بتاؤں گی کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا یہ مسلمان، یہ حکمران اللہ کی حضور اس جرم کا جواب دے سکیں گے؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، جو کچھ کرے، لیکن میرے بھائی اور میری بہنیں، میرے بچے اور میری بچیاں بھوک مر رہی ہے اور میں پیٹ بھر کر کھا کے سو جاتا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً مسلمان حکمران مجرم ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے تو اپنا تن من دن لا کے رکھ دیا ہے، اپنا پیسہ، اپنا مال و دولت سب کچھ حاضر کر دیا ہے۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کا آپ نے سنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں، سارے انتظامات موجود ہے، لیکن مسلم حکمران نے راستہ بند کیا ہوا ہے، نہیں کھل رہا۔ کیوں؟ 80 لاکھ فوج، مسلح فوج مسلمان ملکوں کا ہے، ان میں سے ایک فوجی بھی اہل غزہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، ان میں سے ایک گولی بھی اہل غزہ کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس پہ ہم کیا کریں گے؟ اس لیے آپ کی وساطت سے ہماری یہ قرارداد جانی چاہیے اس مجلس سے کہ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائی جائے، ہماری پاکستانی حکمران باقاعدہ اس کے لیے آواز اٹھائے، اسرائیل کو باقاعدہ وارن کرے، تنبیہ کرے اور بتا دے سب کو کہ اہل غزہ کے لیے سارے راستے بھی کھول دے، کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچا دے، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں اس جنگ کے اور اس قتل عام کے مجرم ہے، مجرم کو سزا دی جائے۔ امریکہ نے جرمنی کو جو سزا دی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ قتل عام، وہ جرم آج اسرائیل نے کیا ہے، اس کے تو پشت پہ کھڑے ہو۔ وہی سزا جو جرمنی کو دی گئی تھی جنگ عظیم دونوں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری میں، وہی سزا آج اسرائیل کو دینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل مجرم ہے، یہ قابض ہے، اس نے ہمارے مسلم دنیا کے اندر ایک ناپاک وجود قائم کیا ہے، یہ بدبودار درخت کھڑا کیا ہے، اس درخت کو جتنا جلد نکالا جائے بہتر ہے، ورنہ یہ اپنے بدبو سے اپنے پوری مسلم دنیا کو داغدار کرتا رہے گا، بدبودار بناتا رہے گا۔ آپ سب کی یہ قرارداد منظور ہے۔ ہم مصری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مصری حکومت فوراً رفح بارڈر کو کھول دے، اور مسلمان جو بھوکے مر رہے ہیں، سب سے جو قریبی مسلمان ملک ہے وہ مصر ہے، سب سے بڑا ذمہ دار اس قتل عام کا جتنا اسرائیل ہے اتنا مصری حکومت ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم اس عزم کے ساتھ اٹھے یہاں سے، قریب چند منٹ کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے کہ ہم اپنے آپس کے تعلقات کو بھی درست کر لیں۔ ہمارے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے ہیں۔ کیسے خراب ہو گئے ہیں؟ کچھ تو مال و دولت کمانے کے لیے ہمارے خواتین کی عزتوں کو، ان کے مال کو بھی اور ان کے تعلقات کو بھی برباد کر دیا ہے۔ یہ جادو ٹونے کے ٹوٹکے اور جادوگر اور عاملین جتنے اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اس نے ہمارے رشتوں کو بھی برباد کر دیا ہے۔ ان کی کمائی حرام ہے، ان کا یہ کام حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جادوگر کے پاس گیا، جادوگر کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے کفر کیا، مسلمان نہیں رہا۔ تو آپ سمجھ لیں وہ جادوگر خود جو بیٹا وہ کیسا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ہمارے خواتین کے اکثر ان کے پیسے جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ جادوگروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ درد آ گیا، سینے میں درد آ گیا، پاؤں میں درد آ گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، تو کہتے ہیں یہ جادو کیا ہے کسی نے، فلان نے کیا ہے۔ پھر وہ ایک جادوگر کو لاتے ہیں، پہلے جادو نہیں تھا، پھر آ گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، پورے گھر کو غلاظتوں سے بھر دیا۔ گھر کو صاف رکھنے کے لیے جادو
کے ٹوٹکوں سے صاف رکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جادوگر کو بلائے، مزید گندگی ڈالے گا۔ آپ اپنے کچن کو دیکھیں، کچن کو مچھروں سے اور مکھیوں سے صاف کرنے کے لیے آپ اگر دوائی ڈال دیں گی گھر میں تو وہ مر جائیں گے، مزید گندگی پھیل جائے گی، پھر مزید یہ مکھیاں آ جائیں گی۔ یہی ہے نا، کچن کو صاف کرو، یہ مکھیاں مچھر سب نکل جائیں گی، اور گھروں کو صاف کر دو قرآن کے ذریعے سے۔ ان جادوگروں سے اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے رشتوں کو بچاؤ۔ بھائیوں کو دشمن بنا دیا ان اللہ کے دشمنوں نے، بہنوں کو دشمن بنا دیا، میاں بیوی کو دشمن بنا دیا، رشتوں کے آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ جادو کے ٹوٹکے، جادوگروں کے پاس جانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اپنے تعلقات کو درست کر لو، بھائی بھائی بن جاؤ، جیسے میں نے بتایا نا، ہم بھائی ہیں۔ کتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے آپس میں بولنا بند ہے؟ خواتین سے میں کہتا ہوں، کتنے خواتین یہاں ہوں گی دونوں درس قرآن میں آئی ہے اور باتیں نہیں کرتی، بولنا بند ہے، بہنوں کے آپس میں بولنا بند ہے، بھائی کے ساتھ بولنا بند ہے، ساس اور بہو کا آپس میں بولنا بند ہے۔ ہمارے ہاں ایک ساس اپنی بہو کو غصہ کر رہی تھی، تو ہمارے ہاں پرانے زمانے میں وہ گھر بالکل قریب قریب ہوتے تھے، تو قریب دوسری خاتون تھی، اس نے اپنے اس خاتون کو کہا کہ بہن آپ کو یاد ہے میری بھی شادی ہوئی تھی، نئی نئی آپ کی بھی ہوئی تھی، اور وہ آپ کی جو ساس تھی وہ بہت زیادتی کرتی تھی آپ کے ساتھ، ظلم کرتی تھی اور آپ بہت پریشان تھی، تو اس لیے آج آپ اب یہ ساس ہے، یہ بہو ہے، تو گزارا کرو اس کے ساتھ۔ اس نے کہا میری بدبختی کا آپ کیا کہیں گے، جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، اور جب ساس بن گئی تو بہو اچھی نہیں ملی، میں بدقسمت ہوں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا، ساس ماں ہوتی ہے اور بہو بیٹی ہوتی ہے۔ بہو اپنے ساس کو ماں کا درجہ دے دے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے دے۔ بیٹی بھی غلطیاں کرتی ہے تو ماں غصہ کرتی ہے، تو جیسے اپنی ماں غصہ کرتی ہے ایسی ساس کا غصہ بھی برداشت کرے۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کا نافرمان بنانا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کا تابعدار بنا دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ کل آپ کا بیٹا، اس کے لیے آپ شادی کریں گی، بہو آ جائے گی آپ کی، اور وہ آپ کا نافرمان بنا دے گی تمہارے بیٹے کو۔ اس لیے جو کچھ تم کرو گی وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ آج تم بہو ہو، کل ساس ہو۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے تعلقات کو درست کر لو۔ میں ساس سے اکثر اپنی ماں سے کہتا ہوں، یہ بچی یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے آئی ہے، آپ کا بیٹا نہ ہوتا کبھی یہ بچی نہ آتی اس گھر میں۔ یہ پرائی بچی آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے۔ جیسے بیٹے سے محبت ہے اسی طرح اپنی بہو سے بھی محبت کرو، اپنے تعلقات کو درست رکھو، محبت کے ساتھ رہو، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ساس اور بہو کی ناراضگی ہے تو ساس بھی پریشان ہے، بہو بھی پریشان ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ شوہر نے کہا بس میں تمہارے ساتھ تعلقات ختم کرتا ہوں، یعنی جدائی کا نہیں کہہ رہا تھا، میں تم سے کمرہ بھی الگ کرتا ہوں، بس تم الگ رہو گی۔ وہ بیوی نے کہا تمہارے ساتھ کون سے لشکر ہوں گے، تو بھی تو الگ رہے گا نا، میں الگ رہوں گی تو تمہارے ساتھ بھی لشکر ہوگا، ادھر دوسرے لوگ ہوں گے، تم بھی الگ رہو گے۔ یہ جو بیویوں سے کہا نا، بیوی کبھی باغی بن جاتی ہے، کبھی سرکش بن جاتی ہے۔ قرآن نے طریقہ بتایا ہے نا، سب سے پہلا طریقہ قرآن نے جو بتایا کہ ان کے بستر الگ کر دو، یہ اس لیے کہ عورت کو بھی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ شوہر کو بھی عقل آ جائے گی کہ الگ ہونے میں کیا نقصان ہے۔ اس لیے محبت سے رہنا۔ دیکھیں میاں بیوی کی محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ویسے بیٹھے ہوتے، آج آپ دونوں ذرا تجربہ کر لیں، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ روٹے روٹے رہتے ہیں، آپ اس کا آج تجربہ کر لیں کہ جو میاں بیوی آپس میں ویسے بیٹھ کر کرسی پر چارپائی پر دونوں بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، باہمی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ موقع اور یہ منظر اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ اس پر اللہ ان کو نفل عبادت کا اجر دیتا ہے۔ جتنے آپ اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، باہم دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں آپس میں گپ شپ، اللہ آپ کو نیکی دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ رشتہ اللہ کو پسند ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہوشیار بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اور ہوشیار مرد وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ واقعی اپنی بیویوں کے لیے اچھے تھے، کیسے گزارا کیا، کس طرح، لیکن وہ بیویاں کیسی تھی پھر۔ شوہر اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ہمارے ہاں یہ جو بیانیہ چل پڑا ہے، حقوق ملنے چاہیے، حقوق ملنے چاہیے، عورتیں بھی کہتے ہیں ہمیں حقوق ملنے چاہیے، اور مرد بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں حقوق 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 کی بات چھوڑ دے۔ شریعت نے ایک اور بات بتائی، یہ ہمارا جو بیانیہ ہوتا ہے نا، حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں، ہم چین کے رہیں گے اپنے حقوق۔ شریعت میں نہ حقوق چینے جاتے ہیں نہ مانگے جاتے ہیں، یہاں تو حقوق دیے جاتے ہیں۔ جہاں حق ہے دوسری جگہ وہ ذمہ داری ہے۔ مرد کا جو حق ہے وہ عورت کے ہاں ذمہ داری ہے، عورت کی جو حقوق ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی جو حقوق ہے وہ بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی جو حقوق ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بجائے اس کے حقوق مانگے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اس کی طرف متوجہ ہو، بچوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ بچے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ماں باپ کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ہر پڑوسی اپنی ذمہ داری پوری کرے، پڑوسی کا حق ادا ہو جائے گا۔ بھائی اپنی ذمہ داری پوری کرے، بھائی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ آپس کے تعلقات کو درست کرے۔ اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دو آپس میں باتیں بند ہو چکی ہوتی ہے، فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے بہن کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے۔ حلال نہیں، گویا وہ حرام میں مبتلا ہے۔ ان کی لعنت ہوتی ہے ان پر، اور لعنت کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کو انگریزی زبان میں آپ سب لوگ اکثر جانتے ہیں، بلیک لسٹڈ۔ اللہ کی لعنت، لوگ کہتے ہیں لعنت ہو کوئی بات نہیں، نہیں بہت بڑی بات ہے۔ جس پر لعنت ہو وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتے، روزے قبول نہیں ہوتے، وضو، غسل، عمرہ، حج جو عمل کرے وہ قبول نہیں ہوتا جب تک لعنت سے نہ نکلے۔ اس سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ میں کہتا ہوں نا میں بڑا ہوں، یہ دوسرا میرا بھائی چھوٹا ہے، اب ظاہر بات ہے چھوٹے نے آ کر مجھ سے ملنا ہے، یہ جو ہمارا طریقہ ہے۔ میرا حق زیادہ ہے، میں بڑا ہوں، میری داڑھی سفید ہے، یہ جوان ہے، اس نے میری بے ادبی بھی کی ہے۔ ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے نا کہ میری غلطی نہیں اس کی غلطی ہے، وہ کہتا نہیں اس کی غلطی ہے، جس کی بھی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، فرمایا وَخَيْرُهُمَ الْبَادِئُ، ان دونوں میں جو آپس میں بولنا بند ہے، ان دونوں میں اللہ کی نزدیک بہتر وہ ہے جس نے سلام میں پہل کی، جس نے سلام میں پہل کی۔ آج آپ میں سے جس کا بولنا آپس میں بند ہے، سلام میں پہل کرو، جلدی جاؤ اس کے پاس، عورتوں کے پاس جائے، مرد کے پاس، بھائیوں کے بہنوں کے تعلقات ہیں، جس نے سلام میں پہل کیا اجر لے لیا، اس نے اجر لے لیا۔ یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ کے گھروں کے تعلقات درست ہو جائیں گے، باہر کے سارے کام درست ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آپس میں بھائی ہو، اصلاح کرو بھائیوں میں، اللہ سے ڈرو، اس سے بچو، اس عمل سے، تعلقات خراب کرنے سے، تاکہ تم پر رحم ہو۔
ہم رحمت چاہتے ہیں لیکن رحمت کے راستے خود بند کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے خود یہ راستے کھول دے آج سے، اور آج ہی سے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہی اپنا شیوا، اپنا طریقہ بنائے۔ میں اس موقع پر آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں۔ میری محبت آپ لوگوں سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بات بھی اگر میں گھڑی کو سامنے نہ دیکھوں تو شاید مجھے پتہ ہی نہ چلے اور گھنٹے گزر جائے۔ آپ کی محبت بھی میں نے دیکھی ہے، اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ یہ جتنا کچھ میں نے یہاں 4 دن میں آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے جس محبت سے سنا، یہ سب کچھ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کوئی میرا ذاتی علم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، کہتے من آدم کہ من دانم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ سب اس قرآن کا کمال ہے۔ یہ لذت جو باتوں میں آپ نے سنی ہے، محسوس کی ہے، یہ لذت قرآن کی ہے، یہ میری زبان کی نہیں ہے۔ ہم سب کو اس قرآن نے جمع کیا ہے، ہم سب نے کوشش کی ہے، میں نے بھی یہی کوشش کی ہے۔ آپ سب لوگ میرے پیچھے نہ لگے، آپ قرآن کے پیچھے لگ جائیں۔ فرد کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، فرد غلطی بھی کر سکتا ہے، فرد زندگی میں کوئی پتہ نہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، زندہ پر تو کوئی اعتبار نہیں، آج ٹھیک ہے کل غلط راستے پہ چل پڑے۔ ہم سب نے کوشش کی ہے، اور میری تو کوشش یہی ہوتی ہے لوگ قرآن کو رہنما بنا لے، اسی کے پیچھے چلے۔ فرد غلط کرے گا تو غلطی بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ غلط ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو محبت دی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ جہاں جہاں خواتین نے میری خدمت کی ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جو محبت آپ نے دی ہے یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح یہ قرآن سے آپ کی محبت ہے۔ میں یہاں کے جماعت اسلامی کے نظم کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے غلام احمد عباسی صاحب نے مجھ سے جب وقت لیا تو میں ان کو نہیں جانتا تھا، پہلی ان سے یہاں ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے کہا میں جماعت اسلامی مری کا امیر بول رہا ہوں اور ہم قرآن کا درس رکھنا چاہتے ہیں۔ جس پیار سے اور جس محبت سے کہا، میں نے پوری طور پر اپنا شیڈول میرے سامنے تھا، میں نے دیکھا، میں نے وقت دے دیا، میں نے کہا لے لو وقت۔ یہ جو پوری ٹیم یہاں جماعت اسلامی کی رہی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، بارش میں بھی کام کیا ہے۔ ایک دینی جماعت کی علامت یہی ہوتی ہے، ایسی جماعت کے ساتھ ملنا، ایسی جماعت کے ساتھ کام کرنا۔ قرآن کے خادم بن کر جو کام کرنا چاہتے ہو، قرآن کے نظام کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہو، میں بھی اسی راستے میں لگا ہوں۔ یہی کام، یہ شعبہ، یہ پورا سسٹم جماعت اسلامی کا ہے۔ جماعت کے کارکن لگے ہوتے ہیں، قرآن کے درس کا اہتمام کرتے ہیں، اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنا جتنا کچھ اس میں شامل کرے، اجتماعی کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ وہ برکت بڑی عجیب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا ہم نے ایک منصوبہ یہاں بنایا کہ ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں، اور یہ مسجد 10 کروڑ کی، میرے خیال میں 10 کروڑ کی سے بھی زیادہ کی بنی ہوگی نا، 10 کروڑ کی یا 20 کروڑ کی بنے گی۔ اس میں میرے بس میں یہ تھا کہ میں اس میں 1 کروڑ روپے دے دوں، کسی خاتون کے بس میں یہ تھا کہ وہ 1000 روپے دے دے، کسی خاتون کے بس میں یہ تھا کہ 100 روپے دے دے، لیکن ہم سب نے مل کر 20 کروڑ روپے جمع کیے، مسجد بنائی، مسجد بن گئی۔ تو اگر میں خود 1000 یا 100 روپے صدقہ کر دیتا تو اسی کا اجر ملتا، لیکن جو ہم نے اجتماعی کام میں اس کو شامل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے شرکا جو 100 روپے کا شریک ہے اپنی بس کے مطابق ضروری ایسا نہ ہو کہ بس ہے کروڑ کا اور وہ 100 دے رہا ہے کہ میں شریک ہو جاؤں، یہ نہیں، اپنے بس کے مطابق جو جتنے رقم سے شریک ہوا اللہ ان میں سے ہر ایک کو 20 کروڑ ہی کا اجر دے دیتا ہے۔ اس لیے اس اجتماعی کام میں آپ شریک ہو جائے اور اسی کا دست و بازو بن جائے، تاکہ ہم سب جتنا کام کرے، پوری تحریک جتنا عمل کرے، آخرت میں ہم سب کی نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ یہ ہمارا آج آخری درس اور دعا ہے۔ دعا سے پہلے ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اور توبہ کرنا کوئی کانوں کو ہاتھ لے جانا نہیں ہوتا، زبان سے توبہ توبہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
3 کام ہوتے ہیں مختصر: اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہونا، پشیمان ہونا۔ میرے گناہ مجھے یاد ہے، نیکیاں بھول جاتی ہے، اب آپ کو یاد ہوگا، اور گناہ نہیں بھولتا آدمی، گناہ یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات مجھ سے رہ گئی تھی، انفاق فی سبیل اللہ فنڈ، جو اس قرآن کلاس کے لیے میں نے ایک دفعہ پہلے بات کی بھی تھی کہ یہ جو کلاس ہے اس میں جتنا خرچہ ہوا ہے آپ لوگوں نے خود دینا ہے۔ انہوں نے بکسے رکھے ہیں اور ان بکسوں کو بھر دے ان کے لیے۔ یہ قرآن کے درس کے لیے صرف ایک درس نہیں، بے شمار دروس کام جو قرآن کے حوالے سے ہوتے ہیں انہی پہ یہ خرچ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے جو محنت کی ہے ان کارکنان نے، یہ محنت کافی ہے۔ مالی بوجھ پھر بھی اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ عاقب اقبال صاحب رسید بک لے کر پھر بھی دکان میں ادھر ادھر آپ کے پاس آئیں گے، کہیں اور سے نہیں آ رہا۔ یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے تھے، منافقین کہتے تھے دیکھو پیسے مانگے گا بھی۔ اب ظاہر پیسے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ ابھی جو میں درس دے رہا ہوں یہ آواز آپ کے پاس آ رہی ہے تو پیسوں سے آ رہی ہے، ایسی تو نہیں آ رہی۔ کرسی، دری، سب کچھ کی قیمت ہے۔ آپ گھر میں کوئی چیز بغیر قیمت کی نہیں لا سکتے۔ اس لیے یہ قرآن کا درس سب سے اچھا مال وہ ہوگا جو قرآن کے لیے خرچ ہو۔ یہ گواہی دے گا یہ پیسہ قرآن کے لیے مجھے خرچ کیا تھا۔ اس لیے جتنے بھی ضرورت ہے یہ سب پوری کر لے، یہ ضرورت ان کی پوری کر لے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان پہ پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اے اللہ جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، یہ دلوں کی بات ہے۔ خون کے آنسو رونا چاہیے اپنے گناہوں پر۔ جو کچھ ہوا غلط ہوا ہے، شرمندگی ہے، اور یہ شرمندگی ہی دراصل توبہ ہے۔ شرمندگی توبہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کہ آج ہی سے، ابھی سے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ یہ جو گناہ جس پہ میں شرمندہ ہوا ہوں اللہ کے سامنے، یہ آئندہ نہیں کروں گا۔ فوراً آج سے میں نے چھوڑ دیا۔ جو حرام کر رہا تھا آج ہی سے چھوڑ دے، جو غلطیاں کر رہا تھا آج ہی سے چھوڑ دے۔ یہ غیبتوں کو، ملامتوں کو، لعنتوں کو، تانوں کو، یہ جتنے بھی جھوٹ، گالی وغیرہ، یہ زبان کی آفت، یہ جتنا کچھ ہے یہ غلطیاں ہوئی ہے، آج ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہی چھوڑ کر جائے۔ آپ اگر یہی چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور خواتین چھوڑ کر نہیں جائیں گی تو ظاہر بات ہے شیطان پھر کامیاب ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ اب بھی قرآن والوں پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ آپ بھی قرآن والے بن جائے، قرآن والے۔ حرام کمائی جس نے کی ہے ابھی تک وہ چھوڑ دے۔ سود اور رشوت اور جتنے بھی خطائے گناہ، ان سب کو آج یہی چھوڑ دے۔ آج عزم کرے۔ ہم نے جتنے حقوق کا ذکر کیا ہے، بہنوں کے حقوق ہے، کسی کے پاس یتیموں کے حقوق ہے، بیواؤں کے حقوق ہے، دوسرے غریب اور مسکین کا کوئی حق رہتا ہے، ان سب حقوق کو ہم ادا کر دیں گے اور آج ہی سے ہم یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ رات سونے سے پہلے پہلے ہماری زندگی بدل جانی چاہیے، اور اگر نہیں بدلے گی پھر اس درس کا کوئی فائدہ ظاہر بات ہے نہیں ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کبھی میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ گناہ کو چھوڑ کر پلٹ آنے والے وہی جہنمی ہوتے ہیں، وہی دوزخی ہوتے ہیں۔ انہیں 3 کاموں کو اپنے دل میں کرنا ہے۔ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کانوں کو ہاتھ لے جانا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ طریقہ مشہور کیا ہے کہ توبہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگا دو اور توبہ توبہ کہو، اس سے کوئی توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ یہی دل کا کام ہے، ندامت ہے، شرمساری ہے، گناہ پہ شرمندہ ہونا ہے، آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے اس گناہ کو چھوڑ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا، یہی توبہ ہے۔ یہ توبہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے اس مجلس میں جو کچھ ہوگا وہ دل سے ہوگا، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کیا
تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی شریک ہوں گے جو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوں گے۔ اکثر میں جو رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم بڑے خوش قسمت ہو، اپنی رپورٹ بھی جس طرح بنانی ہے بنا لو، ہم سے اگر مزید کچھ لینا چاہتے ہو، پوچھنا چاہو پوچھ لو، اپنی رپورٹ پوری بنا دو، اپنی ڈیوٹی پوری کر دو۔ لیکن خوش قسمت اس لیے ہو کہ تمہاری ڈیوٹی قرآن کے درس میں لگ گئی، یہاں بیٹھ کر وہ ساری رحمتیں، نعمتیں، وہ ساری فضیلتیں آپ کو مل گئی جو قرآن کی اس مجلس کو ملتی ہے، آپ بھی محروم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس مجلس سے محروم اٹھ جانا، یہاں سے محروم چلے جانا، یہ بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی۔ گناہ سے ہم نے توبہ کیا ہے، اب اگر توبہ ہوا ہے تو گناہ سے پاک ہاتھ اللہ کے حضور اٹھاتے ہیں اور اس گناہوں سے توبہ طائب جسم کے ذریعے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔